پشاور پولیس لائن مسجد میں دھماکے کے مقام سے ملنے والا سر اور اعضاء فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے۔ خودکش حملہ آور کے اعضاء ہونے کے خدشات، پولیس نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ پشاور پولیس لائن مسجد خودکش حملے میں شہداء کی تعداد 83 تک پہنچ گئی، 150 سے زائد زخمی۔ پاک فوج اور 1122 کے ریسکیو کام جاری، مسجد کی صفائی ستھرائی شروع کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں آج سوگ، قومی پرچم سرنگو رہے گا، سرکاری دفاتر کھلے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی پشاور میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، عبادت گاہ پر حملہ انتہائی قابل نفرت اقدام ہے۔ مذہب، عقیدے کی آزادی اور پرامن عبادت گزاری بنیادی انسانی حق ہے، اینٹونیو گوتریس کا بیان۔ زمان پارک میں تحریک انصاف کی جانب سے شہدائے پشاور کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب، خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شہداء کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزراء کی پشاور میں اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت، کور کمانڈر اور آئی جی خیبر پختونخوا نے دھماکے پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کو خودکش حملے کی فوٹیج بھی دکھائی گئی۔ ریاستی طاقت اور اتحاد سے دہشت گردوں کو ناکام بنائیں گے، نیشنل ایکشن پلان پر پوری قوت سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ شہباز شریف نے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ وزیر داخلہ نے پولیس لائنز پشاور میں حملہ آور کو سہولت کار ملنے اور علاقے میں پہلے سے موجود ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ خالد خراسانی گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی۔ سانے کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے پختونخوا میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ حیدرآباد میں سی ٹی ٹی نے ٹنڈو محمد خان روڈ پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کلعدم دہشت گرد تنظیم کے کارندے کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے 450 گرام بارودی مواد برآمد، بم تیار کر کے سیکیورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کی سماعت، عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر۔ الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے کے کیس میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت آج دائر کی جائے گی۔ عدالت نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ آئی ایم ایف مشن سے قرض کی اگلی قسط کے لیے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات آج ہوں گے۔ پالیسی سطح پر بات چیت 3 فروری سے شروع ہوگی۔ بجلی اور گیس پر امیروں کو سبسڈی اب نہیں ملے گی۔ وزارت خزانہ نے صاحب ثروت افراد سے قربانی مانگ لی۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی سے 3 بھائیوں کو قتل کرنے والا گرفتار، 10 دسمبر کو گبول ٹاؤن میں فائرنگ کر کے 3 بھائیوں کو مار ڈالا تھا۔ ملزم کا ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں کا اعتراف۔ اور شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار، زیارت میں پارہ -10، کوئٹہ میں -3 تک پہنچ گیا۔